اس سے پہلے آپ کا جو ایک سیشن تھا باجوہ صاحب کے ساتھ، میرا خیال ہے وہ بہت اچھا رہا، بڑی لرننگ ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ سلائڈس پر آپ کو متعلقہ ڈاکیومنٹس دکھا رہے تھے، جیسے وہ چالان کی ایک پرت یہاں پر سلائڈ پر موجود تھی، اور وہ 173 کی جو انویسٹیگیشن رپورٹ ہوتی ہے اس کی ایک اسٹینڈرڈ فارم چلی آ رہی ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم کسی تبدیلی سے گھبراتے بہت ہیں۔ خیر، اچھا، سلائڈس ہیں کچھ جو کہ میرا خیال ہے سلائڈس کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ میں تو زیادہ تر کھڑے ہو کے اپنے کلاس رومس میں بول کے ہی بات کرتا ہوں، اور یہ عادت مجھے زیادہ کچھ اس طرح ہوئی کہ جب میں LLM کر رہا تھا تو ہمارے جو مختلف ٹیچرز تھے وہ عموماً سلائڈس کا بہت استعمال کرتے تھے۔ نئی یہ چیز شروع ہوئی تھی، اب میں آج سے کوئی 15-16 سال پرانی بات کر رہا ہوں، اور لیکن ایک پروفیسر صاحب تھے، and I was doing my LLM in international commercial law, and one of the professors would never use any slides, would never use anything which could help him, instrumentally to communicate with students. And he would just start and then keep speaking for half an hour, and then he would like us to ask him questions. Company law tha, اور جتنا متاثر کن ان کے لیکچرز تھے وہ کمال تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کمپنی لا اگر پڑھنا ہو تو ایسے ہی ایک ٹیچر سے پڑھنا چاہیے۔ ان کا نام تھا پروفیسر ہیری ریجیک، یونیورسٹی آف سسیکس میں اس وقت تھے، کنگس کالج میں بھی پڑھا چکے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سلائڈس وغیرہ ٹھیک ہے ماڈرن ٹیکنیکس ہیں، بعض اوقات بہت ان سے مدد بھی ملتی ہے، لیکن جو گفتگو ہوتی ہے، جو ڈسکشن ہوتی ہے، جو سوکریٹک میتھڈ ہے ٹیچنگ کا، سیکھنے کا، اس سے بہتر کچھ نہیں۔ دس کین اونلی بی این فردر ایڈ ٹو واٹ یو آلریڈی ہیو بین یوزنگ ایز ٹیچنگ میتھڈالوجی۔ سو ابھی تو اس پر گفتگو ہو رہی ہے کہ سلائڈس جو ہیں وہ ایکچولی ڈسٹریکشن ہوتی ہیں، وہ آپ کی جو فوکس کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو متاثر کرتی ہیں پرابیبلی۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے، جس میں کہ کوئی سائیکالوجسٹ بھی شامل ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ ٹیچنگ میتھڈالوجی جو ماڈرن ہے، جس میں کہ الیکٹرانک گیجٹس کا بہت استعمال کیا جاتا ہے، اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اینی وے، سو اب اگر ہم شروع کر دیں اور تھوڑی سی سوال جواب کر لیں آپ کے ساتھ گفتگو، 45 منٹ بھی اب ہمارے پاس نہیں ہوں گے غالباً۔ ایکچولی میں نے اپنی ایک کلائنٹ جو میری کل سے بہت پیچھے پڑی ہوئی ہیں میٹنگ کے لیے، ان کو میں نے پھر ان کا آج کا وہ ٹائم دے دیا جو چاہتی تھی، اور وہ سول سرونٹ ہیں، تو I have to be back in my office, so we have very little time to share our thoughts, but I think some of the key issues can be touched upon in this short time too. آپ سب دوستوں سے اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ کرمنل لا یا کرمنل پروسیجر کا کانسٹیٹیوشنل لا کے ساتھ کیا تعلق ہے، یا یوں کہہ لیں کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، ہاؤ از دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان لنکڈ ٹو کرمنل پروسیجر؟ از دیر سم تھنگ یو نو اباؤٹ دا کنیکشن بٹوین دا ٹو؟ ہاتھ کھڑا کریں بس، 1 2 3 اوکے، 4 5. Okay, let me start with women lawyer, Tahreem. So one of the fundamental rights is right to representation, right? So criminal procedure, it aids us in that, in achieving that right. The procedure is not standard, or it is not articulate, it's not
structured to the right to justice, the right to fair representation, which is one of the fundamental rights invested in the Constitution. Wo I think So, okay, so you are saying, what you are saying is that fundamental rights are connected to criminal procedure. Okay, and fair trial in particular is something. Right to representation and all of that. Okay, ठीक है, बिल्कुल ठीक है. Okay, अच्छा, अब आपका हाथ सबसे पहले अब आपका नाम? शकीब अली. शकीब जी, बताइएगा. फेयर ट्रायल, उसके बाद आर्टिकल 13, 14 जो है. ठीक है, डिग्निटी और टॉर्चर से आज़ादी, और इसी तरह ये क्रिमिनल प्रोसीजर में भी टॉर्चर पर पाबंदी है. ठीक है, और आप कुछ इजाफा करना चाहेंगे? मोहम्मद सलीम, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे राइट एंड ड्यूटीज बोल दिए गए हैं. उसके बाद जब वायलेशन होती है फिर उसकी सॉल्यूशन या वहाँ पे उसको हल करना या उसको अचीव करने के लिए हम CRPC जो एक प्रोसेस है. ठीक है, इस वजह से implementation of those rights is sought through the criminal procedure. Yes. ठीक है, so the Social contract, the word used government constitution में, right? social contract. No, I think because हमारा state के साथ social contract होता है, right? तो वो अगर कोई for example article 184 section 3 we want to sue some state law वगैरह, social contract है, उसको uphold करती है right regulations वगैरह. ठीक है, आप शायद कुछ कहना चाहते थे. आपका नाम? अदील साहब. जी सर, मैं ये बता रहा हूँ फंडामेंटल राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोसीजर, एक क्रिमिनल लॉ, सब्सटेंटिव लॉ वो चाहिए होगा, वो हमें क्रिमिनल लॉ देता है. बिल्कुल ठीक है. सो ये सवाल पूछने का मकसद ये था कि ये बात इस्टेब्लिश कर ली जाए शुरू में ही कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो आपका है, जो फंडामेंटल राइट्स का है, और उसमें जो बराह रास्त जो क्रिमिनल लॉ से मुतल्लिका है, उस फ्रेमवर्क से बाहर आपका क्रिमिनल प्रोसीजर और क्रिमिनल लॉ नहीं जा सकता. सो फॉर इंस्टेंस देयर आर, एज तहरीम एंड शकीब एंड अदर फ्रेंड्स, Adil, they have pointed out that there has to be procedural safeguards as to the fair trial requirements as guaranteed in the Constitution of Pakistan under Article 10A. Article 10A 18th Constitutional Amendment के ज़रिए मुतारिफ करवाया गया था. So there is Article 4 as you can see on the slide. Okay. Which requires the state to deal with all the citizens, every person, in accordance with law. So everyone is entitled to equal protection of law, और इक्वलिटी क्लॉज जो आर्टिकल 25 है वो भी अप्लाई होती है. सो कोई ऐसा क्रिमिनल लॉ या क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ नहीं हो सकता जो कि आपकी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड को से इनहराफ करे. ओके, सो इट्स टेकिंग सम टाइम. अच्छा, ये बताइए कि क्या किसी की जान और उसकी आज़ादी से मुतल्लिक भी आइन में कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है? जस्ट अ मिनट, रेज योर हैंड फर्स्ट प्लीज. आर्टिकल 403 नॉट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कौन सा है? नहीं, कोई मसला नहीं है. 403 आप कह रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर का, शायद डबल जेपर्डी का. यस, दैट टू. सो नो वन कैन बी पनिश फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस. ठीक है, ये एक बड़ी अहम प्रिंसिपल है. बिल्कुल ठीक है, वो रेमेडी है. आर्टिकल 199 इज प्रोवाइड्स वन ऑफ द रेमेडीज फॉर इलीगल कन्फाइनमेंट, राइट? ओके, आप कुछ कहना चाहते? राइट टू लाइफ, एग्जैक्टली. सो माई क्वेश्चन वॉज रिलेटिंग टू आर्टिकल 9 विच गारंटीज द राइट टू लाइफ and liberty. So no one can be deprived of the right to life and liberty save in accordance with law. अगर आपकी
किसी भी शख्स की इस मुल्क में जो मौजूद हो गिरफ्तारी मतलूब हो तो वो कानून के तहत ही गिरफ्तारी हो सकती है, कानून से हटकर। और कानून कौन सा है? आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। इसमें गिरफ्तार करने का जो तरीका दिया गया है और मुख्तलिफ जराइम के तहत किस तरह गिरफ्तारी होगी उस तरीके के मुताबिक ही गिरफ्तारी हो सकती है। एंड दैट प्रोसीजर हैज टू कंफॉर्म टू द गारंटीज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और वो कौन सी गारंटीज हैं मजीद? एनीवन? Article 10, no person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the grounds for such arrest, nor shall he be denied the right to consult and be defended by a legal practitioner of his choice. Now this is a constitutional protection provided in the Constitution of Pakistan. इंटरनेशनल लॉ में भी अगर आप इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स पढ़ें या और कुछ बैनुल अक़वामी मुआहदे जो पाकिस्तान ने जिनकी तौसीक की हुई है, यूनाइटेड नेशंस चार्टर है, आपका यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन है, ये वो प्रोटेक्शंस हैं जो वहाँ पर भी मौजूद हैं और जो इस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में भी मौजूद हैं किसी न किसी शक्ल में। तहरीम ने पहले जिक्र भी किया कि रिप्रेजेंटेशन जो है काउंसिल की जानिब से वो भी एक फंडामेंटल राइट है। अच्छा, एक और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है कि नो लॉ शैल ऑथोराइज द पनिशमेंट ऑफ अ पर्सन फॉर एन एक्ट और एन ओमिशन दैट वाज नॉट पनिशेबल बाय लॉ एट द टाइम ऑफ द एक्ट और द ओमिशन। यानी कोई अगर ऑफेंस कमिट हुआ है लेट्स से 2010 में, जो आज ऑफेंस है 2010 में वो ऑफेंस नहीं था, तो आप आज उस शख्स के खिलाफ उस अमल के लिए उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते अंडर क्रिमिनल लॉ। ये भी एक बहुत अहम वो है। अच्छा, अब ये इन सब कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को जानने की ज़रूरत क्यों किसी क्रिमिनल लॉयर को होती है? उमूमन हमारे यहाँ क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिशनर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को पढ़ते नहीं हैं, बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन अगर जब आप आगे इस अगली स्टेजेस पर जाएंगे कानून को सीखने की, तो आप देखेंगे कि बहुत सी जजमेंट्स में इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बेसिस पर कुछ कवानीन को चैलेंज किया गया था, उसमें पार्शल या टोटल कंप्लीट रिलीफ मिला था। बाज़ कवानीन में सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने उनको आइन से मुतसादम डिक्लेयर करके उनको स्ट्राइक डाउन कर दिया, या ये कहा कि चूँकि लेजिस्लेशन की प्रोटेक्शन कोर्ट्स के लिए सबसे मुकद्दम होती है, तो तरामीम जो हैं उनकी सिफारिशात करती कि हुकूमत वक्त या पार्लियामेंट जो है इन तरामीम को कंसिडर कर ले। और ऐसा हुआ भी कि जैसे एंटी टेररिज्म एक्ट है, विच इज़ वन ऑफ द मेजर स्टैट्यूट्स ऑफ क्रिमिनल लॉ इन पाकिस्तान, वो चैलेंज हुआ महरम अली केस में 1997 रादर या 1997 की बात। 1998 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई, वो रिपोर्टेड जजमेंट है, उसकी साइटेशन मैं आपको दे सकता हूँ। और उसमें अदालत ने बहुत सी अहम जो नुकात जो उठाए गए थे, जो चैलेंज किया गया था उस ओरिजिनल 1997 का जो एक्ट था उसके मुतालिक बहुत सी तरामीम की सजेशन दी थी, और उसको फिर उसके नतीजे में 1999 में ऑर्डिनेंस के ज़रिए तरामीम भी की गई, और उसके बाद भी कुछ तरामीम हुई। उसमें बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम उस तफसील में इस वक्त नहीं जा सकते। इसी तरह नैब ऑर्डिनेंस जो है, इसको भी चैलेंज किया गया वली असफंदियार वली केस में, और उसमें भी जो जजमेंट आई वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो मेरा ख्याल है कि इसमें अगर कोई सवाल होगा तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, या अभी अगर कोई ये सवाल करना चाहें तो मे बी दिस इज Translation was all the way up to the stage
Right, investigation, right, right. investigation से आगे आप एक Yes. court का- So yeah. जी जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ एक्चुअली. अच्छा, आज हमने बहुत मुख्तसर अंदाज में ये देखना है कि ट्रायल कैसे होते हैं, और इसके लिए ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है इसमें बहुत सी जहतें हैं, बहुत ट्रायल मुख्तलिफ़ किस्म के जो ट्रायल हैं उसमें क्या क्या स्टेप्स लेने होते हैं. अदालत तक केस पहुंचने से पहले पुलिस और प्रोसिक्यूशन को क्या चीज़ें देखनी होती हैं, एविडेंस कैसे रिकॉर्ड करना होता है, विटनेसेस वगैरह सब चीज़ें, और एडमिसिबिलिटी और वो सारे इश्यूज होते हैं. अच्छा, अब तीन क्रिमिनल लिटिगेशन जो प्रोसेस है उसकी 3 स्टेजेस हैं, और ये 1994 का एक केस है इम्तियाज़ अहमद वर्सेस द स्टेट. उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिटरमिन किया था वाइल रिलाइंग एंड कोटिंग एन इंग्लिश जजमेंट. उसकी दोनों की साइटेशन आपको मिल सकती है. और इस मौके पर मैं आपको अगर मुतारफ़ करवा दूं, एक किताब है दी लॉ ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, written by one of the best known teachers and researchers and writers on law, and also a former Supreme Court judge, Justice Fazl Karim साहब. ये बहुत ही यूज़फुल बुक है. अगर आपने क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करना हो या ना भी करना हो तो तब भी आपके पास ये किताब ज़रूर होनी चाहिए. इसके साथ उन्होंने एक और किताब भी लिखी हुई है, एक्सेस टू जस्टिस इन पाकिस्तान. वो भी बहुत रेलेवेंट बुक है. अगर ये आपको नहीं मिलती ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी तो मेरा ख्याल है कि वो एक अच्छा मुतबादल है. उसमें सिविल प्रोसीजर को भी कवर किया गया है. सो उस जजमेंट में इम्तियाज़ अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ पाकिस्तान ये कहा गया कि जो क्रिमिनल लिटिगेशन प्रोसेस है उसके 3 स्टेजेस हैं. एक तो स्टेज है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेज, जिसमें कि आज सुबह भी आप देख रहे थे कि एफआईआर दर्ज होती है. एफआईआर दर्ज होने के बाद मखसूस केसेस में, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में इन्वेस्टिगेशन होती है, और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है 173 की वो सबमिट की जाती है. और बेसिकली ज़ाहिर है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस भी हैं, कुछ और ऑफेंसेस भी हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट. उसके लिए सेक्शन 196 जो है वो भी हरकत में आता है, इन्वोक होता है, वगैरह वगैरह. सो ये एडमिनिस्ट्रेट इसको यानी एफआईआर के दर्ज होने से लेके तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक, और फिर उसको सबमिट करना प्रोसिक्यूशन की जानिब से उसकी एग्जामिनेशन के लिए, और उसके बाद उसकी सबमिशन बिफोर द कोर्ट फॉर इट्स एग्जामिनेशन, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेज के मुख्तलिफ हिस्से हैं. उसके बाद जुडिशल स्टेज आ जाती है. जुडिशल स्टेज में जब कोर्ट ये फैसला कर लेती है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है ये रिलायबल इन्वेस्टिगेशन है, इसके नतीजे में प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, और वो ये फैसला नहीं करते कि इस केस को यहीं पर इस स्टेज पर ड्रॉप कर देना चाहिए और ये हमारी कोर्ट्स के पास ये इख्तियार मौजूद है, तो फिर उसकी प्रोसिक्यूशन होती है. और इस पर हम कुछ बात करेंगे. बेसिकली आज हमारा इसेंशियली इस स्टेज पर गुफ्तगू करने का इरादा है. उसके बाद एग्जीक्यूशन की स्टेज है, यानी इम्प्लीमेंटेशन जो होगी, जो जजमेंट पास होगी एट द कंक्लूजन ऑफ द प्रोसिक्यूशन एट द ट्रायल, जो जजमेंट दी जाएगी उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, वो अगली स्टेज है. सो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 स्टेजेस डिटरमिन की हैं. अच्छा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं, एक तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, लेकिन इसके अलावा और कवानीन भी हैं जो प्रोसीजर को इन्फ्लुएंस करते हैं या वो बराह रास्त बताते हैं कि यहाँ पर ये प्रोसीजर होगा. कुछ स्पेशल लॉज हैं, सच एज आई जस्ट मेंशन्ड द एंटी टेररिज्म एक्ट ऑफ 1997 एज अमेंडेड टू डेट, जो इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट 1997 जिससे उर्दू में आप कह सकते हैं, वो है. कानूनी शहादत है जो बेसिकली जो आपका लॉ ऑफ एविडेंस है इस मुल्क का, वो उसमें समाया हुआ है, लेकिन उसमें कुछ प्रोसीजरल डायमेंशंस भी हैं. और इसी तरह कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में
کچھ ایویڈنس سے متعلق بڑی امپورٹنٹ ہدایات موجود ہیں کہ کیا وہ طریقہ کار اختیار کیا جائے. پاکستان پینل کوڈ ہے. پاکستان پینل کوڈ کا انفلوئنس اس لیے ہے کہ جو اگر سیکشن 53 آپ دیکھیں پاکستان پینل کوڈ کو, اینڈ ایکچولی میرا جو مین سبجیکٹ اسپیشلائزیشن ہے جو ٹیچنگ کی وہ پاکستان پینل کوڈ یا سبسٹینٹیو کرمنل لا ہے, تو سیکشن 53 میں وہ سزائیں بتائی ہوئی ہیں جو ہمارے پاکستان میں فوجداری عدالتیں دے سکتی ہیں. ہماری جو عدالتوں کی جو تخصیص کی گئی ہے, جو ان کو مختلف کیٹیگریز میں بانٹا گیا ہے, اور اگر آپ کوڈ آف کرمنل پروسیجر کا سیکشن 28 نکالیں اور اس سے آگے پڑھنا شروع کر دیں تو میجسٹیریل کورٹس اور سیشن کورٹس اور ان کی جو ساری پاورز ہیں, کس قسم کے مقدمات وہ نمٹا سکتی ہیں, سن سکتی ہیں, فیصلے کر سکتی ہیں, وہ ساری تفصیل دی گئی ہے. اب سیکشن 53 کا پی بی سی کا بڑا تعلق ہے کوڈ آف کرمنل پروسیجر سے, اس لیے سب یہ قوانین جو آپ کو میں بتا رہا تھا, جی ہاں بالکل پنشمنٹس ہیں اس میں, ان کی ٹائپس ان کی بتائی گئی ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا اگر ہم واپس سلائڈ پہ چلے جائیں, اوکے. بٹ دین دیر آر اسپیشل لاز, ایز اے سیڈ اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے, اس کی کچھ پروسیجرل ریکوائرمنٹس مختلف ہیں, کچھ اس میں ہارش قسم کی پروویژنس بھی موجود ہیں. اچھا, جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ ہے جو کہ بچوں کے لیے ایک علیحدہ طریقہ کار بتاتا ہے ٹرائل کے لیے, اور وہ ہم آج اس پر کوئی فوکس نہیں کر رہے, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سملرلی there is the Prevention of Electronic Crimes Act of 2016, which is very important in the current scenario because today we are using a lot of technology. آپ کمپیوٹر دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے, اس کمپیوٹر کا اگر ابیوز ہو, مس یوز ہو, تو یہ ایک آرٹیکل آف ایویڈنس بن سکتا ہے انڈر دا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ. سو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اسی طرح کرپشن سے متعلق قوانین ہیں جو کہ آپ سلائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں. ایک نیا قانون ہے جس کی سمجھ بوجھ بہت کم ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے سول لا بھی پریکٹس کرنا ہے, ٹیکس لا پریکٹس کرنا ہے, خاص طور پہ کبھی آپ کو یہ موقع ملے, یا کارپوریٹ لا پریکٹس کرنا ہے, تو منی لانڈرنگ ایکٹ آف 2010 ایز اٹ ہیز بین امینڈیڈ ٹو ڈیٹ, it is a very very important law. It provides both the substantive criminal provisions as well as the procedural requirements. بہت مختلف ہے, اس لیے اس کو پڑھنا, غور سے پڑھنا بہت اہم ہے. پھر اینٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل ایکٹ ہے جو کہ کرمنل پروسیجر کو سپلیمنٹ کرتا ہے. It is a very new law again. پھر پولیس آرڈر ہے, اس کے اندر کچھ پروویژنز ایسی ہیں جو انویسٹیگیشن اور آپریشنز پولیس کے جو ہیں اس سے متعلق ہے. تو کوڈ آف کرمنل پروسیجر اسٹارٹس فنڈامنٹلی ود دی پروسیجر فار انویسٹیگیشن, اور اس کا اس سے دی پولیس آرڈر اس سے بہت تعلق ہے کہ وہ انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے, ایک مرتبہ سے زیادہ مرتبہ ہو سکتی ہے, عدالت سے آرڈر لیا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ, اور یہ اس وقت تک ری انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے جب تک کہ فائنل انویسٹیگیشن نہیں کر لی جاتی, اور تفصیلات. پھر پاکستان آرمی ایکٹ ہے. اگین آپ کے کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں یہ بتایا گیا ہے کہ جن سویلینز کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے اور کورٹ مارشل ہو سکتا ہے, ان کو کس طرح سے ان کے کیسز کو ٹرانسفر کیا جائے. So these laws are important. You should have the basic knowledge of all these laws. Even if you are not concerned with practice as a court martial expert, you should know what happens when someone is alleged to have committed an offense under the Pakistan Army Act of 1952. میں نے ریسنٹلی 2 کیسز کیے ہیں, وہ اپیل کی سٹیج پر ہیں, اور وہ ایک بہت ہی مختلف قسم کا پروسیجر ہے. پاکستان آرمی ایکٹ کو پڑھنے کا کبھی موقع ملا تو ضرور پڑھیے. اچھا, اب سو کرمنل پروسیجر آپ کو جو ہے وہ مین انسٹرومنٹ ہے آپ کی کرمنل لا پریکٹس کا,
اور اس میں آپ کو وہ کرمنل ٹرائل سے متعلق ساری سٹیجز کا بڑی تفصیل سے احاطہ کر کے بتایا گیا ہے کہ کیا کیا موڈز اپنانے ہیں، کس طریقے سے آپ نے ٹرائل کو کنڈکٹ کرنا ہے. اوکے، آپ نے انویسٹیگیشن تک معاملات کو ایک اوور ویو دیکھ لیا ہے، آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ انویسٹیگیشن کیسے ہوتی ہے. اگر میں یہ پوچھوں کہ انویسٹیگیشن جب پولیس کمپلیٹ کر لیتی ہے، تو ایک تو یہ کہ پولیس کو انویسٹیگیشن کتنے عرصے میں کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے، کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے؟ جسٹ ریز یور ہینڈز. آپ بتائیے. 14 ڈیز. اگر 14 ڈیز میں کمپلیٹ نہ ہو تو 3 days not necessarily, it can be more than that. سو وہ ریکویسٹ کرتی ہے پولیس کہ آپ ایکسٹینڈ کر دیں، اور ایکسٹینڈیڈ پیریڈ میں وہ پھر ان کو مکمل کر کے انویسٹیگیشن رپورٹ سبمٹ کرنی ہوتی ہے. انویسٹیگیشن کے بعد جو رپورٹ عدالت کے پاس پیش ہوتی ہے، اس میں کیا کیا مختلف سیناریو ہو سکتے ہیں، پولیس کی انویسٹیگیشن کے ریزلٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں، آپ کو اس کا پتہ ہے؟ کوئی بتانا چاہیں گے آپ؟ پولیس جو انویسٹیگیشن ہے اس میں ڈفرینٹ سینیریو ہو سکتے ہیں. ایک سینیریو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولیس انویسٹیگیشن آل دا اکیوزڈ پرسن آر فاؤنڈ گلٹی اینڈ پولیس ان کو پبلک پراسیکیوٹر جو ہے وہ پراسیکیوشن کے لیے ریکمنڈ کرتی ہے. ایک سچویشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اکیوز جو ہے وہ مفروض بھی ہو سکتے ہیں. ایک سچویشن اس میں یہ ہے کہ پولیس جو ہے پوزیشن کو جو ہے ویل فاؤنڈ ڈکلیئر نہیں کرتی اور کینسل کر دیتی ہے، کینسلیشن ریکمنڈ کرتی ہے. ایک سینیریو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن جو ہے اکیوز پرسن جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ابیٹمنٹ پروسیڈنگ بھی ہو سکتی ہیں. ابیٹمنٹ، ٹھیک ہے. جو ہے وہ ڈفرینٹ سینیریو جو ہے وہ آفٹر پولیس انویسٹیگیشن ان دا فارم آف رپورٹ 173 جو ہے وہ کورٹ میں پیش کی جاتی ہے. اوکے، تھینک یو. یو وانٹ ٹو ایڈ ٹو اٹ؟ کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ اچھا، یا تو اس میں چلانا آئے گا اگر انویسٹیگیشن کورٹ کے پاس. ہاں جی، یا اگر اس میں اگر انویسٹیگیشن میں لگا آفینس نہیں ہوا تو کینسلیشن رپورٹ آ جائے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تینوں جو ہے اسی کے تحت. ٹھیک ہے. ڈسچارج کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اگر آفینس لگا ہے بھی یہ آفینس سول نیچر کا تھا یا اس میں جو ہے نا یہ بندے انوالو نہیں پائے گئے تو انوالو نہیں پائے گی. ڈسچارج یہ مطلب ہے، یعنی اس کو بری ذمہ قرار دے دیتے ہیں انویسٹیگیشن. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب جب رپورٹ سبمٹ ہو گئی، عدالت کے پاس ہے، تو عدالت یہ سمجھتی ہے کہ یہ مقدمہ چلنا چاہیے، پروسیکیوشن ہونا چاہیے، تو واٹ از دا فرسٹ اسٹیپ وچ دا کورٹ از لائکلی ٹو ٹیک؟ ان کو سمن کیا جائے گا یا بلایا جائے گا. سمن کیا جائے گا. اس کے ذریعے 204 205 یس. سو ملزم کو سمن کیا جائے گا اور اس کو اس تمام دستاویزات جو اس انویسٹیگیشن کے نتیجے میں عدالت کے سامنے رکھی گئیں، جو تمام ایویڈنس عدالت کے سامنے رکھا گیا، اس ایویڈنس کی کاپیز کو اس ملزم کو جس کو سمن کیا گیا ہے وہ مہیا کی جائے گی. اور اس کے لیے آپ کو سیکشن 265 CRPC جو ہے اور اس کی جو ذیلی جو شکیں ہیں وہ اگر آپ پڑھیں تو وہ ایک کمپلیٹ آپ کو طریقہ کار بتاتی ہیں. لیکن یہ جو طریقہ کار ہمارے پاس ہے یہ کئی دہائیوں پرانا ہے، 70s میں اپڈیٹ ہوا تھا. اب اس میں مثال کے طور پر کاپیز آف دا اسٹیٹمنٹس آف وٹنسز وہ مہیا کرنے کی بات کی گئی ہے. لیکن ابھی میں جو بات کر رہا تھا کہ ہمارے پاس نئے نئے قوانین آ چکے ہیں، کمپیوٹر سے متعلق جو سائبر کرائم لا ہے وہ آ چکا ہے، اور آپ کے کرمنل پروسیجر میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر کوئی ایویڈنس ڈیجیٹل ایویڈنس ہے تو اس کی کاپی بھی دی جائے. تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ عدالت کیا کرے گی؟ کیا عدالت اس کو اس ڈیجیٹل ایویڈنس کی
it can be a photograph, it can be some other data, some information in the form of digital, some electronic form. تو پھر عدالت کے پاس جب یہ مقدمات شروع ہوئے کچھ عرصہ پہلے تو ہائی کورٹ نے کہا کہ بھئی یہ کاپی آف ڈاکیومنٹس کا مطلب اتنا نیرو نہیں ہے کہ صرف ان ڈاکیومنٹس کا جو کہ اس وقت ڈاکیومنٹس ہوتے تھے 1970 یا 60 کی دہائی میں جو بیانات ہوتے تھے جو سٹیٹمنٹس تھی 161 کی، صرف وہ نہیں بلکہ وہ تمام ڈاکیومنٹس، وہ تمام آرٹیکلز جو آج کے دور میں اویلیبل ہو سکتے ہیں اور وہ انویسٹیگیشن کے دوران ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، وہ سب آپ نے مہیا کرنا ہے ملزم کو. سو ایک بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم سٹیج ہے یہ کہ ملزم کو یہ بتایا جائے کہ اس کے خلاف الزام کیا ہے اور اس الزام کے سپورٹ میں پولیس نے کس قسم کے شواہد اکٹھے کیے ہیں. سو ایک جوڈیشل پروسیڈنگ ہو رہی ہے، یہ آپ کی جوڈیشل سٹیج ہے پروسیکیوشن کی. اس میں ویری انیشل سٹیج از دا سٹیج وین you start making certain, the court starts making sure that the right to fair trial is not violated. So this is how your procedural law is connected to your constitutional safeguards. میں نے پہلے اسی لیے آرٹیکل 10A کا ذکر کیا اور یہ سوال کیا کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ بہت اہم ہیں. اب مثال کے طور پر یہ آج بھی ہوتا ہے، میرے ابھی کیسز ہیں ایسے جس میں کہ ملزم کے پاس افیکٹو کاؤنسل نہیں تھا، اس کے پاس فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. اسٹیٹ نے ایک لیٹ سٹیج پر وکیل نامزد کر دیا اور اس سٹیج تک اس ملزم کو کوئی دستاویزات نہیں ملے تھے، کوئی اس کے خلاف جو الزام تھا اس کے لیے اس کی سپورٹ میں جو ایویڈنس اکٹھا کیا گیا اس سے شیئر نہیں کیا گیا، چارج فریم کر دیا گیا. اور اس کے بعد پھر کئی ہیئرنگز میں جب وکیل نہیں کوئی اس کا آیا تو اسٹیٹ کاؤنسل اپوائنٹ کیا گیا who was not very competent and did not raise this objection. آپ کو اگر ایسا کوئی کیس ملے تو آپ نے آبجیکشن ریز کرنا ہے، آپ نے بتانا ہے عدالت کو کہ انہوں نے کوڈ آف کرمنل پروسیجر کو فالو نہیں کیا، انہوں نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 10A کی وائلیشن کی ہے. اس پر لمبی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن فی الحال اتنی ہی. اچھا، یہ جو ایشو آف پروسیس والا جو ایک سٹیج ہے، اس سے پہلے جو سمنز کرتے ہیں، سمنز کے علاوہ سمنز کن کیسز میں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، شیڈیول 2 آپ کے کوڈ آف کرمنل پروسیجر کا بہت اہم حصہ ہے اور اس کے میرا خیال ہے کالم نمبر 3 میں یہ بتایا گیا ہے کہ کون سے اوفینسز ایسے ہیں جس میں کہ سمنز جاری کیے جائیں گے اور کون سے اوفینسز ایسے ہیں جس میں وارنٹس جاری کیے جائیں. سمنز جاری کیے جاتے ہیں نامزد ملزمان کو یا وٹنسز کو. وارنٹس جاری کیے جاتے ہیں متعلقہ تھانے دار کو، پولیس آفیسر کو، اور اس کو کہا جاتا ہے اور وہ بیلیبل ہو سکتا ہے، نان بیلیبل ہو سکتا ہے. اس میں ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ گرفتار کر کے لایا جائے یا بغیر گرفتاری کے لیے اگر وہ آ جائے تو اس کو لے آئے عدالت میں. سو یہ دو ایک بڑی اہم کیٹیگریز ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا، سمنز اور وارنٹس کی جو کیٹیگرائزیشن ہے یہ کیوں کی گئی ہے؟ What kind of cases fall in the category of summons in which the court can issue summons, and what is the meaning of warrants case? ہاتھ کھڑا کریں اور جی بتائیے. cognizable and non cognizable, اوکے، وہ ایک بیسس شاید ہو سکتی ہے، لیکن قانون میں جو ہمارے قانون ساز ادارے ہیں انہوں نے سمجھا کہ کچھ ایسے جرائم ہیں جو کہ سنجیدہ جرائم ہیں اور اس میں تاخیر بالکل نہیں ہونی چاہیے. تو بجائے اس کے کہ سمنز کے ذریعے طلب کیا جائے
اگر یہ خدشہ ایک تو یہ کہ وہ سنجیدہ جرائم ہے اور یہ خدشہ ہے کہ چونکہ سزا زیادہ ہوتی ہے سنجیدہ جرائم میں سیریس کرائمز یا ہینس اوفینسز بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو ملزم بھاگ نہ جائے تو بجائے اس کے کہ سمنس کے ذریعے شریفانہ طریقے سے بلایا جائے عدالت میں ملزم کو اس کو سیدھے وارنٹس کے ذریعے عدالت تک طلب کیا جائے تو یہ ایک ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ سزا کچھ زیادہ ہی ہو تو تبھی اوفینس کو سیریس سمجھا جائے گا. مثال کے طور پر جو آپ کا پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 328A ہے which has only recently been introduced, اس میں 1 سال تک کی سزا ہے لیکن اس